اللہ عزیز ایک اچھا خاصا رزلٹ ہم اہلیان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیں گے، اور جوک در جوک ہمارے کرین پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ گائے بگائے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ڈویژنل امیر صاحب مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ میں تمام آپ میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہماری ایک کال پر۔ الحمدللہ تحریک نے مجھ پر اعتماد کیا NH 44 پر اور PK 112 City 2 پر۔ الحمدللہ مجھے ٹکٹ جاری کیے۔ ہماری کیمپین بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہم تو میدان میں نکلے ہیں، اور میدان میں ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی زیادہ کیمپین الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اتنی زیادہ کیمپین ابھی تک مجھے کسی جماعت کی نظر نہیں آئی جی۔ الحمدللہ صاحب کا تمام سیاسی وابستگیاں لوگ چھوڑ کر جوک در جوک جو ہے ہماری الحمدللہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، ہماری تحریک میں، ہمارے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارا قافلہ الحمدللہ ناموس رسالت ختم نبوت کا پہرہ دار قافلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور کروڑوں روپے ٹھکرا کر بھی کھڑے ہیں، کروڑوں آفریں ٹکرا کر بھی کھڑے ہیں، اور الحمدللہ کھڑے رہیں گے آخر تک۔ 8 فروری تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور اللہ کے حکم سے 9 فروری کا جو سورج ہے، 8 فروری کو تو الیکشن ہوگا، 9 فروری کا جو سورج ہے انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان سمیت پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک کی کامیابی کا سورج طلوع ہوگا جی انشاءاللہ۔ سر کوشچن کر سکتے ہیں آپ؟ جی جی بسم اللہ۔ سر سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی جو ہے نا مخالفین کی طرف سے آپ لوگوں کے جو ہے نا بینرز وغیرہ اتارے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ جی ہاں، اس حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں جی کہ مختلف سیاسی جماعتیں جب اپنے بینرز لگاتی ہیں تو وہ ہمارے بینرز کو ہٹا دیتی ہیں جی۔ ہمیں اصل میں ان کو یہ صحیح فرما رہے بکلاٹ کا شکار ہیں، اور وہ ان کو اپنی ہار صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ ہماری تحریک سے خائف ہے، کیونکہ ہماری اس وقت جو ہے نا تمام سیاسی جماعتوں میں واحد ہماری تحریک ہے، اور ہمارے ہی امیدوار ہیں جن کا جو ماضی ہے وہ بے داغ ہے الحمدللہ، اور حال بھی بے داغ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ہمارے بینرز اتار کے اپنے بینرز لگا لیتے ہیں، جبکہ ہم نے جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہے وہ بھی ہم نے مکمل طور پر پورا کیا ہے، اور TMA وغیرہ کا جو ان کی اپنی فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ادا کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بینرز اتار دیے جاتے ہیں۔ ہماری جماعت اس قسم کی جماعت ہے کہ ہمارے جو تحریکی کارکنان ہیں نا وہ فی سبیل اللہ الحمدللہ بینرز لگاتے ہیں، تو ہمیں دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حرام کا مال نہیں ہے، ان کے پاس تو حرام کا مال بہت ہے۔ تو الحمدللہ ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا ہے ہم اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر لگاتے ہیں، اور انشاءاللہ لگاتے رہیں گے۔ باقی خالی بینرز اتارنے سے ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے انشاءاللہ یہ لوگ نہیں نکال سکتے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کی غیور عوام سے انشاءاللہ 8 فروری کو وہ کرین پر ٹھپا لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لانے کی بنیاد ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک تو جمعیت علماء اسلام بھی مذہبی جماعت ہے، آپ کا کلاچی کے اندر بھی مقابلہ جمعیت کے ساتھ ہے، تو تھوڑا سا بتائیں کہ آج کل تو ان کی جانب سے بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب کو ووٹ دیں اور جنت کی ٹکٹ دیں لیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو مذہبی کارڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کی جماعت بھی مذہبی طور پر آگے آئی ہے اور جمعیت علماء اسلام بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، اصل بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر، نظام مصطفیٰ کی خاطر ووٹ دیں اور جنت حاصل کریں۔ ہم کسی کی ذاتی ووٹ پر جنت کے دعوے دار نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اس نیت سے ووٹ دیا ہے کہ جو نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دے رہا ہے، یہ تو نیت کی بات ہے۔ کوئی کہے جی مولانا فضل الرحمان کو اگر کوئی ووٹ دے تو وہ جنت کا حقدار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخصی سیاست کرتے ہیں، یہ شرعی سیاست نہیں کرتے۔ جو سیاست صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے کی، یہ اس سیاست کے قائل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے شخصی سیاست ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ میرا ان سے آپ کے میڈیا کے توسل سے یہ سوال ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا نا جی کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں تو وہ جنت کے حقدار ہیں، تو میرا ان حضرت سے یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو جنت کی ٹکٹ ہے یہ تمام مسلکوں کے لیے ہے کہ سوائے ایک خاص مسلک کے لیے ہے؟ تو وہ بھی اگر اس کا جواب دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری بھی تسلی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے چچا عبدالحلیم قصوریہ صاحب جو آلریڈی جمعیت علماء اسلام کے ہیں،
یہ ابھی انہوں نے PK-113 پر خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے جمعیت کے ہی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے الحاق کیا ہے، تو کیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس الحاق کو؟ یہ الحاق وہ تو آلریڈی جمعیت کے ہی پلیٹ فارم سے 2018 کا الیکشن لڑ چکے تھے، اور میں تو ظاہری بات ان کے گھر کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ اب تک 5-6 سالوں میں میری معلومات کے مطابق انہوں نے جمعیت سے استعفیٰ ہی نہیں دیا تھا، وہ تو آلریڈی جمعیت میں تھے۔ تو یہ مطلب ہے صرف اپنا وزن بڑھانے کے لیے کفیل نظامی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور کہا جی علیم خان قصوریہ صاحب ہمارے ساتھ شمولیت، جو آلریڈی شامل ہے اس کی کیا شمولیت ہو رہی ہے، مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مطلب ہے سیاسی طور پر اپنا وزن بڑھانے کے لیے بس پریس کانفرنس کر کے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے، باقی ان کا جی ایک اپنا علیم خان قصوریہ صاحب کی ایک اپنی سیاسی وابستگی ہے، وہ پہلے سے جمعیت کے ساتھ تھی، اس کا ہماری جماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور وہ یہ آپ کو پتا ہو کہ جمعیت علماء اسلام جو ڈی خان سے الیکشن لڑ رہی ہے، یہ وہی جماعت ہے جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور آج اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ آپ NH44 کے امیدوار ہیں اور علی امین گڈھا پور صاحب جو کہ PTI کے ایک NH44 کے مضبوط امیدوار ہیں، وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، کیا ان کی غیر موجودگی میں آپ کو الیکشن لڑنے میں مزہ آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ نے بھی اس بات پر واضح موقف اپنا پیش کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت کو ملنی چاہیے۔ جی میری ذاتی رائے کے مطابق اور میری جماعت کی بھی یہ رائے ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 نہیں کیا، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جب سیاست کا میدان ہو تو سیاست کے میدان میں ہر بندہ جو ہے سیاسی میدان میں مقابلہ کرے۔ اگر کسی کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا، کوئی گھر بیٹھا ہے یا کہیں چھپا ہوا ہے، اس کو نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا، تو پھر مطلب ہے، اور بعد میں کوئی بھی جماعت، میں چاہے اپنی بھی بات کروں جی، میں اگر جیت جاتا ہوں یا میرے علاوہ کوئی دوسرے دیگر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ جیت جاتے ہیں اور وہ پھر ان کے گھروں میں ڈھول کے تھاپ پر رقص ہوں اور وہ کہیں جی ہم جیت گئے، تو یہ جیت تو تب جیت مانی جائے گی کہ جب آپ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، تمام جماعتیں میدان میں ہوں گی، لیول پلینگ فیلڈ ان کی ہوگی، تو تب ہی مقابلے کا مزہ بھی آئے گا اور تب کارکردگی کی بنیاد پر عوام ووٹ دیتی ہے۔ اور ابھی جتنے بھی آپ ان کے دیکھ رہے ہیں ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جتنے بھی کھاتے رہے اور وہ اب مولانا کے ساتھ یا فیصل کنڈی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کن کی حما پر جا رہے ہیں۔ بہرحال اس چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ غیور عوام ہے، عوام جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کسی ایک بڑے کے جانے سے نچلی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ جی سر، ایک احتجاج کے حوالے سے اپنا نام رکھ دیا ہے، پاکستان میں بڑے بڑے احتجاج بھی کیے ہیں، فیض آباد دھرنا، ڈیر اسماعیل خان کے لوگ اس وقت سوئی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بری طرح تباہ ہے، تو اس حوالے سے تحریک کی کیا پلاننگ ہے؟ کوئی احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے، کوئی دھرنا، تاکہ بابڈا کی جو قبلہ درست ہو؟ اس حوالے سے کچھ انشاءاللہ ہماری جماعت جو ہے اس حوالے سے ایک مضبوط موقف رکھتی ہے اور اس پر بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہ ابھی فی الحال کی گھڑی ہم عوام کو بھی یہ چیز بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام جو میدان میں آ کر کہہ رہی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ذرا عوام کو بھی تو یہ پتہ لگ جانے دینا کہ 16 مہینوں میں جو ان کی حکومت تھی، انہوں نے اپنی حکومت میں وابڈا کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، ان کی لوڈ شیڈنگز کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے کیا انہوں نے کام کیے ہیں، یہ تو عوام کو بھی ذرا پتہ چل جائے گا۔ تو پھر جب عوام ان سے بالکل تھک جائے گی اور جب ہماری تحریک کو انشاءاللہ ووٹ دے گی، جب ہمارے نظام مصطفیٰ کے لیے، اور ہم نظام مصطفیٰ کی صرف بات نہیں کرتے حضور، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جب ڈیر اسماعیل خان میں ہماری عوام جب بھی ان کو ضرورت پڑی، ہماری الحمدللہ ہماری تحریک میدان میں کھڑی تھی۔ جب خدا نہ خواستہ یہ آپ دیکھیں سیلاب آ گیا تھا اور عوام کے گھر گر رہے تھے، ہم تب بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ہم نے الحمدللہ ابھی حالیہ سردیوں کی جو لہر تھی، غریب عوام کو ہم نے گرم ملبوسات کی الحمدللہ تقسیم کاری کی ہے، تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نظام مصطفیٰ جب آئے گا تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ سر، یہ مخدوم علی رضا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی لبیک والوں کو ٹکٹ کے لیے،
جی جی تو انہوں نے مسلک کی بنیاد پر میری ریکویسٹ ٹھکرا دی، کیا کہیں گے؟ نہیں جی، یہ بالکل انہوں نے غلط بیان ہی کیا جی. کوئی مسلک کے لحاظ سے ہماری ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری سیاسی جماعت میں تمام لوگ آئیں گے جو بھی ہمارے منشور پر، ہمارے موقف پر، جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کا مشن ہے، جس پر جو بندہ بھی آئے گا ہمارے سر کا تاج ہے جی. تو ہم نے کوئی نہیں، اس میں یہ تھا کہ مختلف درخواستیں تھی، تو ہم نے، ہماری تحریک نے، ہمارے مرکز نے جن کو بہتر سمجھا ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے جی. جی ہاں جی. آپ کے میں اس کا ذرا سوال کا مزید وہ کر دوں کہ عین جنت ہے نا جی، تو عین جنت جی آج کل جی جمعیت سے جو ہے نا ہمیں بڑے قلعے، کیونکہ وہ ایک اسلامی مذہبی جماعت ہے، اور آپ پچھلے 5 سال اٹھائے، اس سے پہلے نواز شریف کا دور اٹھائے جہاں پہ ختم نبوت کا حلف نامے میں ترمیم ہوئی تھی، ان میں یہ بھی تک بھی ہے کہ عبدالغفور حیدری کے سائن ہے اس پہ، اس حلف نامے کے ترمیم میں. اور پھر اس کے بعد آپ آ جائے یہاں سے آسیہ مسیح چلی گئی باہر ملک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، انہوں نے کیا احتجاج ریکارڈ کروایا. تو ان سے ہمارا ایک یہ سوال ہے جی کہ بالکل آپ ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن کم از کم آپ کردار پھر مذہب کے لیے ہی ادا کرے. پھر عین جنت ہو بھی جائے تو ہم مانیں گے اور عوام بھی مانیں گے، لیکن کم از کم اپنے مفادات کے لیے آپ اسلام آباد نکل سکتے، کبھی ختم نبوت کے لیے بھی نکلے فیض آباد کے. اچھا، یہ آخری سوال ہے شفیق بھائی. جی جی. آپ کی مرکزی قیادت آ رہی ہے کہ نواز پارک میں پروگرام ہونے بھی جا رہا ہے، جی. اور آپ کی ایک ونگ ہے آپ کے ساتھ جو سٹی 113 پہ جو امیدوار وہ آج نظر نہیں آ رہے، ان کے حلقے میں ایک بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، تو کوئی مصروفیات ہے، کوئی اختلافات شروع؟ نہیں جی، کوئی حاجی عقیل ڈمرا صاحب، میں آپ کو یہ بات ابھی میں کرنے لگا تھا کہ حاجی عقیل ڈمرا صاحب کی بھرپور ہم حمایت کر رہے ہیں، بلکہ پروگرامز ان کو لے کر دے رہے ہیں. اور ہم فیصل کریم کنڈی صاحب پیچھے جو ہے نا اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور جب یہ 16 مہینوں کی حکومت گئی ہے تو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان پر وار کر رہے ہیں، اور وہ ان پر وار کر رہے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ عوام کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ابھی بیچ میں جو ہے نا وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے. تو یہ احتجاجی مظاہرے یہ صرف ڈھکوسلا ہے، اپنے ہی بندے لگائے ہوئے، اپنے ہی حکومت ہے. ابھی یہ نگران حکومت کس کی حکومت ہے جی؟ اپنی ہی حکومت کے خلاف یہ لوگ ایک جھوٹے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک ڈھکوسلا کر کے یہ احتجاج کرتے ہیں. دراصل یہ حقیقت نہیں ہے. اور بس آخری بات میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں جی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں جی. ہم نے الحمدللہ ہمارا ماضی، میں نے جس طرح کہا ماضی بھی بے داغ ہے، حال بھی بے داغ ہے جی. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو بے داغ رکھے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے واضح طور پر فرمایا ہے جو آج ان کے اس کیے پر خوش ہو رہے ہیں نا، وہ کل اپنی باری کا انتظار کریں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا. کیونکہ کسی کی بات میدان کی نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے لوگ گھروں میں گھس کر عورتوں کو ان کی عزت کی پامالی کی جا رہی ہے اور طرح طرح سے ان کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، عوام فیصلہ کرے. عوام نے اگر فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے غلط کیا ہے اور کس نے ٹھیک کیا ہے تو عوام ہی فیصلہ کرے گی. عوام کے فیصلے پر ہی مطلب وزارت عظمیٰ کا تاج سر پہ سجایا جائے. ادروائز جو ہے پیسے دے کر، اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ریفرنڈم ہو جائے نا اور کہا جائے کہ جی بس آپ نے کیمپین نہیں کری، ریفرنڈم کرنا ہے اور 5 امیدوار میدان میں کھڑ جائیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے یہ واضح طور پر دعوے سے کہتے ہیں انشاءاللہ دیگر جماعتوں کی اور دیگر امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اور ہمارا تحریکی امیدوار جیت جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ.